بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو آدمی شادی کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اس لیے کہ شادی کرنا یہ آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جو آدمی شادی کرنے کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اس لیے کہ روزہ یہ شہوت کو توڑنے کا ذریعہ ہے۔ اس روایت کو امام بخاری و مسلم رحمہم اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ یہ کتاب النکاح کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں اپنے اس فرمان عالی شان میں اپنی امت کے جوانوں کو شادی کرنے کی ترغیب دی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، میری امت کے جوانوں، تم میں سے جو آدمی بیوی کا نان نفقہ، اس کا خرچ، اس کی باقی جو ضروریات زندگی ہیں ان کو اگر پوری کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے تو میرے اس امتی کو چاہیے کہ وہ میں محمد الرسول اللہ کا فرمان سمجھتے ہوئے، حکم سمجھتے ہوئے وہ آدمی شادی کر لے، نکاح کر لے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں نکاح کے 2 فوائد بیان کیے، اور یہ اتنے اہم ترین فائدے ہیں کہ اگر ان 2 چیزوں سے آدمی بچ جائے اور لوگ ان سے بچنا شروع کر دیں تو ہمارا معاشرہ ایک پاکیزہ اور مقدس ترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ پہلی چیز، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس سے آنکھیں نیچے ہو جاتی ہیں، جھک جاتی ہیں۔ جب آدمی کے گھر کے اندر چیز موجود ہو تو پھر آدمی ادھر ادھر نہیں دیکھتا، اپنے گھر کی طرف جاتا ہے۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شادی کر لوگے تو پھر تمہاری نظریں اپنی بیوی پر رہیں گی، ادھر ادھر دوسری عورتوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب آدمی بدنظری سے بچ جائے گا تو یقیناً اس سے بڑا جو فائدہ ہوگا وہ یہ کہ آدمی کی شرمگاہ بھی محفوظ ہو جائے گی اور معاشرے سے زنا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب معاشرے سے زنا کا خاتمہ ہو جائے تو وہ معاشرہ انتہائی پاکیزہ اور انتہائی عالی شان معاشرہ بن جائے گا۔ اور پھر آگے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری صورت بھی بیان کی کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کی ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتا، اس کا خرچ برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ آدمی کیا کرے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، فعلیہ بالصوم، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ یہ شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ محدثین اور شراح نے لکھا ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے آدمی کی طبیعت کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے، جو خون کی گردش ہے اس کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی کی شہوت کے اندر بھی پھر کمی آتی ہے۔ اس وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اول تو یہ کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ہم بھی اپنی اولادوں کی، اپنی نوجوانوں کی، معاشرے میں جتنے لوگ اس چیز کی ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں، ان کی شادی کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے سے زنا کا خاتمہ ہو سکے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کے زمانے میں، آج کے معاشرے میں زنا کرنا آسان ہو چکا ہے اور شادی کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جتنے بھی لوگ کموارے ہیں اللہ پاک ان کے لیے شادی کے اسباب پیدا فرمائے، اور جو لوگ شادی شدہ ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ان کے اوپر جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں اللہ ان ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے نبھانے کی، ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔